آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے ایک ایسی خاموشی تھی جو صرف خدا کی عظمت کا ثبوت تھی۔ پھر ایک حکم ہوا اور نور پھیلنا شروع ہوا۔ یہ وہ نور تھا جس نے تمام کائنات کو روشن کیا۔ یہ نور محمد و آل محمد کا تھا جو تخلیق کا اولین راز تھے۔ اس کے بعد زمین کی تخلیق کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو مختلف شکلوں میں ڈھالا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور ایک ایسے مخلوق کی تخلیق کا اعلان کیا جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگا۔ اس اعلان پر فرشتوں نے سوال اٹھایا، اے پروردگار، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو بھیجے گا جو فساد کرے گی؟ اے رب، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائے گی؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر مٹی جمع کرنے کا حکم دیا۔ مختلف جگہوں سے لائی گئی مٹی سے ایک مجسمہ بنایا گیا جو انسانی شکل کا تھا۔ یہ مجسمہ کئی دن تک اسی طرح پڑا رہا، بے جان اور بے روح۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس میں روح پھونکی جائے۔ اس میں روح پھونکنے کے بعد وہ ہڈیوں، گوشت اور خون کا ایک مکمل انسان بن گیا۔ الحمدللہ۔ یہ تھا آدم، جس کا نام اللہ نے خود رکھا، اور یہ تھی پہلی صبح جب زمین پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ حکم سجدہ تعظیمی کا تھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی کے لیے تھا۔ سب فرشتوں نے بغیر کسی تردد کے سر جھکا لیے اور سجدے میں گر گئے۔ سبحان رب الاعلی۔ لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس نے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ ابلیس تھا جو جنات میں سے تھا۔ اس نے غرور کیا اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ ابلیس کا وہ تکبر تھا جو سب سے پہلا گناہ قرار پایا۔ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ فَأَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کے بعد ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ چل جا ابلیس، تجھے قیامت تک موت نہیں دوں گا۔ اور ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ میں تیرے ان سب بندوں کو گمراہ کروں گا جن پر تیرا فضل ہے۔ ابلیس کے اخراج کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں۔ یہ کیسی خوبصورت جگہ ہے۔ الحمدللہ، یہ کیسی خوبصورت جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہائی محسوس ہوئی۔
اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ساتھی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بار جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کی ساتھی ہوا کو تخلیق کیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک ایسی خوبصورت ہستی کو بیٹھا ہوا پایا جو ان جیسی ہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہاں پر تو صرف میں اکیلا تھا۔ میں ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ہوا ہوں اور تمہاری ساتھی ہوں۔ اس طرح آدم اور ہوا کا جنت میں ساتھ شروع ہوا۔ اللہ نے انہیں جنت میں ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ اے آدم اور اے ہوا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم اور ہوا نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور اس درخت سے دور رہنے کا وعدہ کیا۔ یہ ان کی جنت کی زندگی کا آغاز تھا، جہاں وہ سکون اور محبت سے رہ رہے تھے۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ ابلیس ان کے پیچھے آ چکا تھا۔ ابلیس جو انسان کا کھلا دشمن تھا، وہ سانپ بن کر آدم اور ہوا کو دیکھنا شروع کیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ شیطان نے اپنی شکل تبدیل کر کے آدم اور ہوا کا پیچھا کرنے لگا۔ شیطان آدم اور ہوا کا پیچھا کرنے لگا۔ اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے؟ یہ وہ درخت ہے جسے کھا کر تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ہمیں ہمارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ تمہارا رب صرف اس لیے منع کرتا ہے تاکہ تم اس مقام پر نہ پہنچ سکو جہاں میں ہوں۔ قسم کھاتا ہوں کہ میں مخلص ہوں، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی۔ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، آپ لوگ مجھے غلط مت سمجھو۔ آہستہ آہستہ ہوا اور پھر آدم اس بارے میں سوچنے لگے۔ آخرکار ہوا نے پھل توڑ کر کھایا اور پھر آدم کو بھی کھلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آدم و ہوا نے پہلی غلطی کی اور ابلیس اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ آدم اور ہوا کی اس غلطی کے بعد جنت کا سکون ختم ہو گیا۔ آدم اور ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اسی وقت توبہ کی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے۔ آدم، ہوا اور ابلیس سب کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم اور ہوا کو زمین پر الگ الگ مقامات پر اتارا گیا
ताकि उनका इम्तिहान हो। या अल्लाह, मैं तन्हा हूं, मेरी बीवी मेरे साथ क्यों नहीं? हवा को जद्दा में उतारा गया, जहां वो भी आदम की तरह तन्हा और परेशान थीं। जमीन पर उतरने के बाद कई साल तक आदम और हवा एक दूसरे को तलाश करते रहे। उनका सफर शुरू हो चुका था, एक ना खत्म होने वाली तलाश। ये तन्हाई और जुदाई का सफर था। अक्सर औकात थक्कन उन्हें रोक देती, लेकिन उनका दिल उन्हें आगे बढ़ने की तहरीक देता रहता। आदम अलैहिस्सलाम का सफर जारी था, हर कदम एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा था। इसी तरह हवा भी अपनी मंजिल की तलाश में बेताब थी। उनके कदमों के नीचे जलती हुई रेत थी। ऐ मेरे रब, मेरी कमजोरी को कुव्वत दे। पहाड़ों से निकलकर आदम अलैहिस्सलाम घने जंगलात में दाखिल हुए, जहां हर तरफ खतरात थे। हवा का सफर रात के अंधेरे में और भी मुश्किल हो जाता, जब हर साए में उन्हें खतरा नजर आता। लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे से मिलने की उम्मीद की शमा जल रही थी। आदम अलैहिस्सलाम अपनी तन्हाई में भी हवा का नाम लिखते, जैसे उन्हें पकार रहे हों। और हवा को भी हर जगह आदम का नाम नजर आता, जैसे वो उनके बहुत करीब हों। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उनके पास मदद भेजी। इसी तरह हव्वा के लिए भी गैबी मदद आ पहुंची। अब उनका रास्ता वाज़ेह हो चुका था। आखिरकार वो दोनों मक्का के करीब जबले इरफात के मैदान में एक दूसरे से मिले। ये उनकी नई जिंदगी का आगाज था, एक ऐसी जिंदगी जो आजमाइशों, मुशक्कतों और जद्दोजहद से भरी थी। एक दूसरे से मिलने के बाद आदम और हवा ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए, जैसे कि ज़िराअत और शिकार। उनकी मेहनत और कोशिशों से जमीन पर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी गई। आदम, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई है। अल्लाह ने उन्हें अपनी इबादत करने
اور دنیا میں اپنے مقصد کو سمجھنے کا حکم دیا۔ اس دوران اللہ نے فرشتوں کو کعبہ کی بنیادیں بنانے کا حکم دیا، اور پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام آدم کے پاس آئے اور انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یا آدم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس جگہ پر ایک گھر بناؤ۔ آدم اور حوا نے اسی وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے جو انہیں رہنمائی دے رہے تھے۔ اللہ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد انہیں اور ان کی اولاد کو اس گھر کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ آدم اور حوا نے زمین پر اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد کیا، لیکن ابلیس بھی چھپ کر پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آدم اور حوا کی زمین پر زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے جن میں حابیل اور قابیل سب سے زیادہ مشہور تھے۔ میرے اللہ، تیری ہر نعمت کا شکر ہے۔ حابیل ایک سادہ اور نیک دل چرواہا تھا جو اپنے جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے برعکس قابیل ایک کسان تھا جو اپنے دل میں حسد اور غرور رکھتا تھا۔ ہمیشہ ہابیل ہی کو کیوں سب کچھ ملتا ہے؟ اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی قربانیاں پیش کرنے کا کہیں۔ اللہ نے تم دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے دل کی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دو۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی اور صحت مند بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل نے اپنی کھیتی سے کچھ خراب اور بیکار اناج کی قربانی دی۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے قابیل کے دل میں حسد اور غصے کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کا حسد اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ اس نے حابیل کو قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ابلیس، جو اس کے دل میں بدگمانی ڈال رہا تھا، نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا مشورہ دیا۔ اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو، اسے ختم کر دو۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ایک دن جب حابیل ایک وادی میں سکون سے بیٹھا تھا، قابیل اس کے پاس آیا۔ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ اگر تم نے مجھے قتال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا بھی تو میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ قابیل نے ایک بڑے پتھر سے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس کے بعد قابیل کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاش کہاں ٹھکانے لگائی جائے۔ وہ اپنے بھائی کو کندھے پر اٹھا کر سارا دن پھرتا رہا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने 2 कौवे देखे। एक कौवा दूसरे कौवे से लड़ाई करना शुरू कर देता है। एक कौवा दूसरे कौवे को मार डालता है। फिर इस मरे हुए कौवे को मिट्टी में दफना देता है। ये कौवे अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे ताकि काबिल को समझ आ जाए और हाबिल को भी मिट्टी में दफना दे। फिर काबिल भी अपने हाथों से कब्र बनाना शुरू कर देते हैं। हाबील के कत्ल के बाद आदम अलैहिस्सलाम पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा। हाय मेरे बेटे, मैंने एक ऐसे बेटे को खो दिया जो अल्लाह का फरमान बरदार था। हवा भी अपने बेटे की जुदाई में बेचैन थी। आदम अलैहिस्सलाम कई साल तक हाबील के गम में रोते रहे और जमीन पर अल्लाह की इबादत करते रहे। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा और इस गम को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अल्लाह ने आदम की दुआ कबूल की और उन्हें एक और बेटे की बशारत दी। या आदम, आप परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें एक और नेक बेटा अता करेगा। फिर हवा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आदम ने शईस रखा।